علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ حکومت بحران سے نکل گئی، عمران خان بحران میں پھنس گئے۔ عمران خان کا آخری قلعہ چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب اسلام آباد پر حملہ کرنے کی تیاری۔ مگر پہلے حملہ کس کا ہوگا؟ عمران خان کا قلعہ چھیننے کے لیے حملہ ہوگا یا عمران خان حملہ کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس سوال پر بات ہوگی۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی تیاری ہے وہ کیا ہے؟ آج بات کھول کر رکھ دی ہے عمران خان صاحب نے بھی اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کا اگلا لانگ مارچ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب سیاست دانوں پر دھونس جمانے کے بعد، سیاسی قوتوں پر دھونس جمانے کے بعد اب عدالتوں پر دھونس جما رہے ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ یہ ڈرانا دھمکانا ان کو اداروں اور عدالتوں کو ہے، حکومت ان کے ڈرانے دھمکانے میں نہیں آ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخری قلعہ چھن جانے کے بعد کہاں پناہ لیں گے؟ یہ سارے معاملات ان پر بات کریں گے۔ اور ایک اور انتہائی غلیظ قسم کی بات سامنے آئی ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب کے کسی سپورٹر کی طرف سے رانا ثناءاللہ کی مونچھیں۔ رانا صاحب کی جو مونچھیں ہیں وہ کیونکہ رانا ہیں تو ان کی مونچھیں تو ظاہر ہے وہ ہیں، اور وہ مونچھیں پہلے بھی ایک عامر ڈکٹیٹر کو اچھی نہیں لگتی تھیں تو انہوں نے کٹوا دی تھیں۔ اب عمران خان صاحب کے کسی چاہنے والے نے باہر سے فرمائش بھیجی ہے کہ رانا ثناءاللہ کی مونچھیں 50,000 پاؤنڈ کی۔ سوال یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو مونچھیں ہیں وہ کاٹی گئی تھی پہلے، جیسے میں نے کہا، تو وہ کاٹنے سے، مونچھیں کاٹنے سے کیا رانا ثناءاللہ صاحب کے حوصلے پست ہوں گے؟ تو تاریخ بتا رہی ہے کہ نہیں، رانا صاحب کبھی نہیں جھکے۔ رانا صاحب کے ساتھ ان کے سیاسی جو ہے اپنا انداز فکر یا جس طرح وہ بیانات دیتے ہیں، جس طرح وہ بات چیت کرتے ہیں، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رانا صاحب اپنے جو ارادوں کے اٹل قسم کے انسان ہیں، تو اس پر کوئی بات اختلاف نہیں ہے کسی کو۔ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ رانا صاحب کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب تک تو نہیں ٹوٹے، اب آگے جا کر ٹوٹیں کیا پتہ، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی رانا صاحب کو توڑ سکے گا۔ تو پہلے میرا خیال ہے آغاز میں اس انتہائی غلیظ قسم کی فرمائش سے کرتا ہوں، اور یہ فرمائش پہلے ایک اور طرف سے بھی آئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے شیخ رشید صاحب کی وگ اتارنے والے کو انعام دینے کا اعلان کیا تھا کہ جو شیخ صاحب کی وگ اتار کر لے کر آئے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ سیاسی انداز نہیں ہے، سیاسی مخالفین کے لیے اس طرح لوگوں کو پرووک کرنا، لوگوں کو اشتعال دلانا، اور پھر ظاہر ہے یہ ذاتی حملہ ہوتا ہے نا۔ سیاسی مخالفت تو بات چیت کے ذریعے ہوتی ہے، بیان بازی کے ذریعے ہوتی ہے، اور سیاسی جو اقدار ہیں، سیاسی اخلاقیات اس کے دائرے کے اندر رہ کر کی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اب لوگوں کے خیال میں سیاست کے اندر اخلاقیات ہوتی نہیں ہیں۔ سیاست میں جس پر جتنا بڑا ذاتی حملہ کرو اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک بنا لیا ہوا ہے، تو لہٰذا حنیف عباسی صاحب بھی اس کا شکار ہو کر انہوں نے بھی کہہ دیا تھا۔ اب کوئی چودھری طارق محمود صاحب ہیں، ان کی ویڈیو ہے، برطانیہ سے ہیں، وہ معاشرہ جہاں پر اخلاقیات جو ہے ان کے معیار جو ہے بہت بلند ہے، معاشی سماجی اخلاقیات، معاشرتی اخلاقیات۔ ہم تو خیر بہت پست ہیں، ہم تو ہر چیز میں پست ہیں، معیشت ہماری پست، سیاسی اخلاقیات ہماری پست، انصاف کے ہمارے ادارے دنیا میں سب سے نیچے۔ تو کوئی چیز ہمارے یہاں ہے نہیں جو کہا جائے کہ جس کی مثال دی جائے۔ لیکن جس معاشرے میں کھڑے ہو کر یہ چودھری طارق محمود صاحب ہیں، وہاں سے جو فرمائش بھیج رہے ہیں وہ وہاں کے لیے تو کہہ کے دکھائیں کسی کے کہ جی مجھے فلاں صاحب کی جو ہے ناخن چاہیے اور میں اتنے پیسے دوں گا، اور وہ بندہ جائے گا عدالت میں کہے گا یہ میرا ناخن کاٹنا چاہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر، تو وہ تو جیل ہو جاتی ہے سیدھی۔ وہاں سے کھڑے ہو کے وہ پتہ نہیں اپنا نام بھی صحیح نہیں لے پا رہے صاحب جو بھی ہیں، چودھری طارق محمود صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناءاللہ کی مونچھیں جو کاٹ کر لائے گا میں اس کو 50,000 پاؤنڈ انعام دوں گا۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے اپنا آزاد کشمیر، اپنا اس کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی جو عمران خان کی موجودگی میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ سیاسی اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہے، ہو چکی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو جاتا ہے۔ پھر چاہنے والے، ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈاچی ہنے ڈہ توڑی ہنے 13، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ آمرانہ سوچ، رانا ثناءاللہ صاحب جب مشرف کے دور میں مشرف پر تنقید کرتے تھے، مشرف کے زمانے میں 2002 کی اسمبلی بنی اور اس میں انہوں نے جو پہلا خطاب کیا تھا، انہوں نے امروں پر تنقید کی تھی، پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے والوں پر تنقید کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ رانا صاحب کو اغوا کیا گیا تھا،
رانا صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پاکستان میں بہت کم سیاسی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا. ان کی بھویں، ان کی مونچھیں موڑ دی گئی تھی اور ان کے اوپر 3rd ڈگری سے بھی بہت زیادہ نازی قسم کا جو ٹارچر ہوتا ہے نا جو وہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا. اور پھر ان کو کہیں سڑک پر پھینک دیا گیا تھا ادھموا کر کے. اور اس کے بعد رانا صاحب جب باہر آئے، پھر جب علاج کر کے پھر اسمبلی میں پہنچے تو پہلی تقریر رانا صاحب نے وہی کہ جی میں نے کہا کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا. تو اب یہ جو بھی صاحب ہیں طارق محمود صاحب، یہ ذرا رانا صاحب کی تاریخ بھی پوچھ لیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ کتنے ڈنگے قسم کے آدمی ہیں، کتنے اٹل قسم کے آدمی، اپنے ارادوں پر رہنے والے. تو سیاست میں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے. بہت بڑے بحران، بہت بڑے اس میں پھنس چکے ہوئے عمران خان صاحب، اس سے نکلتے مجھے نظر نہیں آ رہے. جب میں بات کرتا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو لوگ میرے پہ ہنستے تھے. کافی سارے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہو. جب میں گزارش کرتا تھا کہ جی یہ حکومت جو بنی ہے یہ حکومت 2023 تک کے لیے بنی ہے، تب بھی بہت سے دوست کہتے تھے کہ یار یہ آپ کی نا خواہش ہے. اب میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت بحران سے نکل گئی ہے، عمران خان بحران میں پھنس گئے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے سیاسی خودکشی کر لی ہے. میں نے عمران خان جب اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان، وہ میرا ٹویٹ بھی پڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ان کے پاس راستہ ایک ہے، وہ راستہ ہے اسمبلی میں واپس آئیں. اب ان کی پارٹی کے اندر سے، اور میں تقریباً روزانہ ایک آدھ ویلاگ اس بات پر کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے کہ اسمبلی میں واپس آئیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اخلاقیات تباہ کر دی، سیاسی معاشی اخلاقیات، سماجی اخلاقیات، معیشت تو ویسے ہی تباہ کر دی نا. تو وہ جو سیاسی اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات انہوں نے تباہ کی ہے، اس کا جو بحران اس سے بنا ہے اس کا سب سے پہلے شکار عمران خان صاحب خود ہوں گے. کیونکہ جب بولنے سے پہلے تولا جائے اور بولنے کے لیے سوچا نہ جائے بولنے سے پہلے تولا نہ جائے اور سوچا نہ جائے، جو منہ میں آئے وہ بول دیا جائے، تو وہاں سے انسان پھنستا جاتا ہے. زبان پھنساتی ہے انسان کو. عمران خان صاحب کو ان کی زبان، ان کے چاہنے والوں کی زبانیں پھنسا رہی ہیں. کیا کیا آج عمران خان صاحب کے منہ سے نکلا اور کیا کیا ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بیان کر دیا، وہاں سے عمران خان صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا. سیاسی طور پر تو اب وہ پرویز رشید صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، ٹویٹ بڑا دلچسپ تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا حال نان کسٹم پیڈ گاڑی کی طرح کا، اٹک سے نیچے نہیں آ سکتے. خیبر پختونخوا میں، KPK میں، سندھ کے علاقوں میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی ہیں، پنجاب میں نہیں چلتی، پنجاب میں بہت سختی ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں آ سکتے اٹک کے نیچے، لیکن کیا اٹک کے اس پار، دریائے سندھ کے اس پار، خیبر پختونخوا میں عمران خان زیادہ محفوظ ہوں گے؟ میں اللہ ان کو صحت تندرستی دے، زندگی ان کی سلامت رکھے، میں ان کی جان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جس کو اپنا مضبوط قلعہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ قلعہ ان کا مضبوط ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ نہیں. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ میں جب کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، جب میں کہتا تھا کہ حکومت اپنا 2023 تک کا اپنا پورا کرے گی، تو عمران خان صاحب سے بنیادی غلطی ہو گئی. وہ یہ کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو وفاق کے خلاف، حکومت کے خلاف نہیں، وفاق کے خلاف مورچہ بنا کر بیٹھ گئے استعمال کرنے کے لیے. انہوں نے لانگ مارچ جو کیا اسلام آباد کی طرف 26 مئی کا، اس لانگ مارچ کے لیے انہوں نے سارے کے سارے صوبے کے وسائل استعمال کیے. کرتی ہیں سیاسی قوتیں. 2008 سے 2013 تک جو مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت تھی، پنجاب میں شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی وفاق کی حکومت کے خلاف صوبائی وسائل استعمال کر کے احتجاج بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لانگ مارچ کیا، سندھ کے وسائل، سندھ کی حکومت وہاں پر ان کو سپورٹ ملی، انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا سندھ سے، ان کو سپورٹ ملی. لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنا اور وفاق پر حملے کے لیے، مسلح حملے کے لیے دھمکیاں دینا، اس میں فرق ہے. عمران خان صاحب کی تو پہلے دن سے خواہش تھی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ گرا کر وہاں پر اپنی حکومت بنائے، وہ نہیں کر سکے. مگر وہ وہاں پر گورنر راج لگانے کی بھی اپنا کوشش کرتے رہے، وہ بھی نہیں کر سکے. لیکن اب وہ جواز دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو، اتحادیوں کو، کہ جی کہ خیبر پختونخوا بھی مجھ سے چھین لیں. آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ لانگ مارچ ہوا، اس سے اگلے دن رانا ثناءاللہ صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف قانونی کارروائی
قانونی کارروائی کون سی؟ جو اشارہ دیا تھا انہوں نے وہ اشارہ یہ تھا کہ وہاں پر حکومت کیونکہ وفاق کے خلاف استعمال ہو رہی، حکومت کے خلاف نہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے وفاقی حکومت، ایک ہے وفاق ریاست پاکستان۔ وفاقی حکومت کے خلاف بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان جب کراچی جاتے تھے، مراد علی شاہ صاحب کو بلاتے تھے تو وہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے وزیر اعظم کا۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقریر کر کے شہباز شریف کو رنگیلا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے مجھے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آٹا سستا کریں، میں الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں یہ کرو وہ کرو۔ بھائی آٹا سستا کرنے والا الٹیمیٹم جو ہے کم از کم اس کو ہی تو مان لو کہ جی میں کر لوں گا، 24 گھنٹے کیا میں 12 گھنٹے میں کر سکتا ہوں، نہیں کریں گے ظاہر ہے۔ تو وہ وفاق اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں، وفاقی حکومت اور وفاق پاکستان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا، اس لانگ مارچ میں جس طرح وسائل استعمال کیے گئے تھے اور ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، اور اب تو عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ دن پہلے کچھ اپنے صحافیوں سے جو بات چیت کی تھی اس میں بھی انہوں نے کچھ بتایا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد جو ٹویٹ کیا تھا، جو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے وفاق پر چڑھائی کر کے اپنے عہدے کا غیر آئینی استعمال کیا، مسلح پولیس افسران کے ہمراہ حملہ کیا، لہٰذا وفاقی حکومت نے غیر آئینی اقدام پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کارروائی کے لیے وزارت قانون سے رائے طلب کر لی گئی ہے، حاصل قانونی رائے پر عمل کریں گے۔ پختونخوا میں تعینات وفاقی سرکاری ملازمین نے پی ٹی آئی کے فتنہ مارچ میں سہولت کاری فراہم کی۔ بعض پولیس افسران مسلح ہو کر پی ٹی آئی کے فتنہ مارچ میں وفاق پر چڑھائی میں ملوث پائے گئے ہیں، اس لیے پولیس افسران اور انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف بھی ایسٹا کوڈ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وفاقی قانون کے تحت کارروائی۔ اب حکومت کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جائزہ لیا جائے گا، جو میری اطلاعات ہیں کہ وہاں پر حکومت کو وفاق کے ساتھ محاذ آرائی، مسلح محاذ آرائی کرنے پر اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں گورنر راج نافذ ہو سکتا ہے؟ ایک یہ سوچا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، گورنر راج کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو تیاری، جو آغاز جس کا پہلے کر دیا گیا تھا مگر اب وہ اسپیڈ اپ کر دی گئی ہے، میں نے کہا نا کہ وفاقی حکومت اتحادی بحران سے نکل گئے، عمران خان بحران میں پھنستے جا رہے ہیں۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے خلاف اب تگڑی تیاری کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے، تحریک عدم اعتماد لائی جائے عمران خان صاحب کے خلاف وہاں پر۔ اور یہ حکومت اب زیادہ دیر محمود خان صاحب کی مجھے رہتی نظر نہیں آ رہی، چلتی نظر نہیں آ رہی۔ وجہ سادہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بغاوت بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح لوگوں کو اپنی پوری کی پوری پارٹی کو اپنی انا کے بھینٹ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ وہ بحران عمران خان صاحب کو گھیرتا ہوا جا رہا ہے، مسلسل گر رہے ہیں اس بحران میں۔ آج فواد چودھری صاحب وہ جو وکلا کنونشن تھا پشاور میں، اس میں کہہ رہے تھے کہ شدید انقلاب آئے گا، شدید انقلاب۔ اب کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، شدید انقلاب کی تیاری کریں۔ شدید انقلاب کیا ہوتا ہے؟ نرم انقلاب اور شدید انقلاب۔ اب شدید انقلاب ہوتا ہے خون ریز انقلاب، خونی انقلاب، کیونکہ جو خونی انقلاب کی باتیں کرنے کے بعد شیخ رشید صاحب غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، باہر نہیں آ رہے، تو اب فواد چودھری صاحب سیاڑے آدمی ہیں، سیاسی آدمی ہیں، وکیل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ خونی انقلاب کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ پھر شیخ رشید صاحب کی طرح کہیں سے ان کا کان مروڑا جائے گا، کہیں سے بازو مروڑا جائے گا، اور پھر وہ باہر بھی نکل نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے، شیخ رشید صاحب نے تو معافیاں تلافیاں کر کے کہہ دیا جی میں تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، میں عمران کے ساتھ اب نہیں ہوں، وہ انہوں نے کہیں کہہ دیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ ڈیوٹی پر بھی تھے۔ تو شدید انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ شدید انقلاب جو ہوتا ہے خونی انقلاب ہوتا ہے۔ نرم انقلاب ہوتا ہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے چینج آ جائے، الیکشن کے ذریعے بھی آ سکتی ہے کوئی، مطلب الیکشن کے ذریعے نرم انقلاب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کے 100% لوگ ووٹ کر دیں، اس کے بعد عمران خان صاحب آئیں اور آ کر کہہ دیں یار اس میں اب میں صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہ نیا آئین بنوائیں، نئے آئین کے لیے الیکشن کروائیں، اور اس طرح کا کوئی دے کر وہ نرم انقلاب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن خونی انقلاب یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں لپیٹ دو، پلٹ دو سارا کچھ، جو جہاں ہے وہ کاٹ دیا جائے، یہ ہوتا ہے خونی انقلاب، جس کو وہ شدید انقلاب کا نام دے رہے ہیں۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان پر دھونس جما رہے تھے کہ جی دیکھیں مجھے رولنگ دیں، کہہ رہے ہیں میں رولنگ لے رہا ہوں سپریم کورٹ سے۔ بھائی مطلب جو لب و لہجہ ہے بادشاہ آنا،
رسی جل گئی بل نہ گیا. سپریم کورٹ کے اوپر دھونس جما رہے تھے کہ جی میں رولنگ لوں گا سپریم کورٹ سے کہ ہم یہ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر ہمیں روکا جائے گا تو پھر ہم اپنا جو متبادل حکمت عملی اپنائیں گے. متبادل حکمت عملی کیا ہے؟ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ جی جو لانگ مارچ 25 مئی والا تھا اس میں ہماری تیاری نہیں تھی, ہم نہتے آئے تھے کہہ کر عمران خان صاحب کو وہاں احساس ہو گیا کہ اوہ جو راز کی بات ہے بول گئے, کیونکہ عمران خان صاحب کے پیٹ میں راز رہتے نہیں ہوتے, یا پھر جو بات نہیں کرنا چاہتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں, لیکن بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہتے آئے تھے. عمران خان سے پہلے محمود خان نے کیا کہا؟ یہ دونوں چیزوں کو ملا دیں, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات اور پھر صحافیوں کے ساتھ عمران خان نے جو بات کی, ان تینوں کو ملائیں تو بڑا خطرناک منصوبہ ہے. خونی انقلاب والی بات شیخ رشید صاحب ایسے نہیں کر رہے تھے. تو میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے بعد میں کہا کہ جی نہتے آئے تھے, پھر کہتا نہیں یہ اس طرح مجھے کہنا نہیں چاہیے. محمود خان کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اب جب لانگ مارچ کی کال دیں گے تو ہم فورسز کو, خیبر پختونخوا کی فورسز کو استعمال کریں گے. یعنی لانگ مارچ آپ کا حق ہے, اسلام آباد میں آ کر جلسہ کرنا, دھرنا دینا, پرامن دھرنا, پیسفل, لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کیے بغیر آ کر بیٹھنا. پہلے بھی آپ 126 دن بیٹھے تھے, اب بھی آپ لانگ مارچ کر کے نکل گئے, آپ کو کسی نے روکا ٹوکا نہیں تھا. روکا ٹوکا سے مراد کہ جو حکومت نے رکاوٹیں کی تھی, کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ واپس چلے جاؤ, کسی نے آپ کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کی تھی, آپ خود ڈر کے نکل گئے تھے. لیکن یہ کہ آپ عدلیہ کو دھونس کریں, عدلیہ کے اوپر دھونس جمائیں اور عدلیہ کو یہ کہیں, ڈکٹیٹ کریں عدالت کو کہ مجھے یہ فیصلہ دیں, ڈکٹیٹ کریں سپریم کورٹ کو, لاہور ہائی کورٹ کو, اور پھر یہ کہیں کہ جی شریفوں کا جو مقدمات ہیں ان کے اوپر آپ نگران جج بٹھائیں عدالت کو. عدالت کے اندر پٹیشن جاتی ہے, وکیل بولتا ہے, اور پھر جلسوں میں, تقریروں میں عدالتوں کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں ان پر اس طرح بات نہیں کی جاتی. لیکن عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں, اب بھی عدالت کے اوپر دھونس جما رہے ہیں وہ. میں حیران ہوں ویسے مجھے کہ عدالت نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ عمران خان صاحب مسلسل عدالت کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو, اور یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے لیے نرم رویہ رکھتی ہے. تو بہرحال ایک یہ بات عمران خان صاحب نے کہا ہم نہتے نہیں, انہوں نے کہا, محمود خان نے کہا کہ ہم عمران خان کی کال پر اب ہم کیا کریں گے, اب ہم فورسز کو استعمال کریں گے صوبے کی. عمران خان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ میں 26 مئی کو, یعنی 25 مئی کا لانگ مارچ جب اگلے دن صبح اسلام آباد پہنچے, میں اس لیے واپس گیا تھا کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, لہٰذا میرے لوگوں نے اسلحہ جمع کر لیا ہوا تھا, اور وہاں جب میں پہنچا تو وہاں فورسز تھیں, تو پھر وہاں پر حالات ایسے ہو جاتے کہ وہاں پر جانے کا خدشہ تھا, خون ریزی کا خطرہ تھا, اس لیے میں واپس چلا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہ اسلحہ اکٹھا کر کے آ رہے ہیں. اب وہ اسلحہ عمران خان نے اکٹھا کروایا یا عمران خان کے چاہنے والوں نے ان کی محبت میں ان کو بتائے بغیر اکٹھا کیا, بات تو ایک ہی ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس لیے رکاوٹیں ڈالی ہیں کیونکہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ یہ خون ریزی ہوگی, اسلحہ اکٹھا کر کے آ رہے ہیں, تو بات تو ٹھیک ہے. پھر محمود خان کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اگلی بار جو ہے وہ فورسز کو استعمال کریں گے. تو اب انہوں نے اب جواز دے دیا ہے وفاقی حکومت کو, عمران خان صاحب نے, محمود خان صاحب نے, پہلے والے لانگ مارچ اور آنے والا لانگ مارچ جو ہوگا ہی نہیں, جس کے لیے عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ملے گی, لیکن پہلے تولو پھر بولو. لانگ مارچ کریں گے نہیں کریں گے, حکومت کا ستیہ ناش کر دیا اپنی کا. اب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا, عمران خان کی تیاری کچھ ہے, ادھر اتحادی حکومت کی تیاری کچھ ہے, جن کے پاس اب وفاقی حکومت ہے, پہلے وفاقی حکومت نہیں تھی. تو وفاقی حکومت جو ہے کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے, اور کچھ دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب کے 6 دن نہیں ختم ہوں گے, وہ تو ہونے بھی نہیں ہے 6 دن, آج چوتھا دن ہے, 4 دن گزر گئے, وہ 6 دن ختم نہیں ہوں گے. لیکن وہاں سے جو ہے ان کی حکومت کے اوپر بڑا سیاسی حملہ ہوگا. تو جس قلعے پر عمران خان صاحب اترا رہے ہیں, جہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب جو وفاق پر حملے کی منصوبہ, یہ وفاق کی حکومت کے خلاف نہیں ہے, وفاق پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, وہ قلعہ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. اور اس میں کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے, کیونکہ اس حکومت نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ وہ 2023 تک رہیں گے. بحران سے نکل گئے ہوئے ہیں, ایک بڑا سخت فیصلہ کرنے کے بعد پولیٹیکلی وہ مستحکم ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آج گورنر پنجاب کا تقرر ہو گیا, الیکشن کمیشن کے 2 ارکان
جو اپنا راجہ ریاض اور ان کی وزیر اعظم قائد ایوان کی اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ سمری گئی الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ارکان کی، وہ منظور ہو گئی، صدر صاحب نے اس پر دستخط کر دیے۔ تو اس حکومت کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کام کرنے میں۔ قانون سازی جو ہوئی ہے وہ بھی اب صدر صاحب کے پاس جائے گی، وہاں پر بھی صدر صاحب کو گھی پھیر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اپنا آخری مورچہ بھی ان سے چھننے کا وقت آ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس ان کی پارٹی ان کو اندر جو بیٹھ کر کہہ رہی ہے، وہ میں نے 2-3 بار پہلے بھی بتایا، اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب کے پاس بہت محدود وقت ہے۔ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں بھی ان سے چھین لی جائیں گی، کیونکہ ان کے وسائل کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے استعمال کیے تھے لانگ مارچ میں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف تو ایک مقدمہ حسن عبدال میں درج ہو گیا ہے پولیس کے اوپر حملہ کروانے کا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ ان کو روک رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ پی کے سے جو آ رہے تھے، تو دوسری طرف سے پیچھے سے آ کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے حملہ کروایا اپنی فورسز کے ذریعے پنجاب کی پولیس پر، اور پنجاب پولیس بن گئی سینڈوچ، تو وہ روک نہیں سکی، اور پھر عمران خان صاحب آگے بڑھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہوا تھا۔ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ اب بحران حکومت کا تو ٹل گیا، اب عمران خان بحران کا شکار ہیں۔ 1-2 حکومتیں جو ان کے پاس ہیں، خیبر پختونخوا کی اور آزاد کشمیر کی، وہ بھی اب ان کے پاس نہیں رہیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کہاں پناہ لیں گے، اور جواب یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے پاس لندن جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، یا لندن یا اڈیالہ، مت جیل یا کوٹ رکھپت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔